باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہم صلی علی الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات پڑھتے محمد ارباب اعزا عشر محرم الحرام کی آج 27ویں مجلس ہے 7ویں مجلس ہے جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور ایام حسین ابن علی ایام غم ایک بہترین اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اس ذکر پاک کے صدقے اس فرش عزا کے صدقے میں ہم حسینیت کی تعلیم کے آئینے میں اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور ہم گناہوں سے توبہ کر کے سفینہ نجات حسین ابن علی کے پاک سفینے کے سوار بھی بن سکتے ہیں تو لہذا اس فرش عزا کی بڑی ذمہ داریاں سننے والوں کی بھی پڑھنے والوں کی بھی اور جو بانیان ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری لہذا امام حسین ابن علی کا پاک ذکر خود اس سے اندازہ لگائیں کہ امام جس امام کے نام پہ اس کی نیاز کے لیے اس کے ذکر کے لیے ہم لوگ نہ دیکھتے ہیں گرمی ہم لوگ نہ دیکھتے ہیں سردی نہ دیکھتے ہیں دن نہ دیکھتے ہیں رات جتنا جس کے دامن خیر میں ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے حسین ابن علی کی فرش عزا میں کچھ خرچ کرو اور یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی کہ فرش عزائے حسین ابن علی میں جو بھی خرچ ہوگا
فرش ازا کا بچھانا، نیاز دیگر جتنے بھی جو خرچ کرتا ہے، امام فرماتے ہیں 1 درہم خرچ کرتا ہے خدا کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے اس کو اس 1 درہم کے بدلے 70 درہم کا رزق عطا کرنا۔ یہ خدا مہربان، یہ حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر مجھے اس سے محبت ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اور نبی نے بھی فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سے ہمیں کب محبت ہوگی؟ تو حسین کی محبت کا بھی تو عملی ثبوت ہونا چاہیے۔ تو حسین ابن علی سے محبت، کبھی ہم حسین ابن علی کا فرش ازا بچھا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کبھی ہم کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت پہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ آج جیسے شب جمعہ ہے، آج کی رات جمعہ کی رات آئے گی، تو شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے۔ جو شخص کربلا پہنچ سکتا ہے مستحب ہے، جو نہیں پہنچ سکتا اپنی مقام، اپنے گھر، اپنی مسجد میں بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر حسین ابن علی کو سلام کرے، اللہ اسے 70 مستحب حجوں کا ثواب عطا کرے۔ کس کا؟ 70 مستحب حجوں کا ثواب عطا کرے۔ یہ اور بات ہے، آج بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں جی ہمیں حج پہ جانے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں جی کربلا جاؤ 70 حجوں کا ثواب لے لو گے۔ نہ میرا دوست، حج واجب ہے، صرف مذہب شیعہ میں نہیں، اسلام میں حج واجب ہے، حج واجب۔ پہلے حج پہ جاؤ اور اس کے بعد پھر کربلا جاؤ۔ خود امام حسین علیہ السلام نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جو اتفاق ہے علماء کی جس روایت پر، جو امام نے کم سے کم جو پیدل حج کیے تھے وہ 25 حج کیے تھے۔ کتنے؟ 25 حج امام نے پیدل کیے، یعنی امام حسین علیہ السلام 25 حج پیدل کریں گے، مدینے سے مکہ جائیں۔ کیا امام کے پاس سواری نہیں تھی، خرچہ نہیں تھا؟ تھا، سواری ساتھ لے جاتے تھے۔ اسلام کا حکم ہے جب پیدل زیارت حج پہ جاؤ نا، ساتھ سواری لے کر جاؤ۔ کیوں؟ لوگ یہ نہ کہیں اس نے بخل کرتے ہوئے مال کو بچایا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تہمت سے بچائے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے گھر کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پیدل چل کے جاؤں۔ اور یہ زہرا کے لال حسین نے کیا 25 حج پیدل۔ تو امام حسین 25 حج پیدل کریں اور حسین ابن علی کا چاہنے والا 1 حج بھی نہ کریں۔ امام حسین پیدل حج کریں، حسین کا چاہنے والا مالدار ہو کے جہاز پہ بھی نہ جائے۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے، جس کے پاس اپنی زمینیں ہیں، اور پھر اس کے پاس اتنا سرمایہ آ گیا اور زمینیں لیتا جا رہا ہے، بینک بیلنس بناتا جا رہا ہے، جائیدادیں بناتا جا رہا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ واجب ہے یہ جو دکانیں بنا رہا ہے اور مکان خرید رہا ہے، اپنی ضرورت اور شان سے زیادہ اپنی زمینیں خرید رہا ہے، بیچے اس زمین میں سے، بیچے اس دکان میں سے، بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں سے جانے حج کرے، یہ واجب ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرا کلمہ گو ہو کے حج نہیں پڑھتا تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا چاہے نصرانی ہو کے، اس کا میرے دین سے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حج اس واجبات میں سے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، جب حج کے لیے نبی گئے تھے نا تو ساتھ مولا علی بھی گئے تھے، اور اتنی شدت کا حج تھا وہ
کہ جب غدیر خم میں حاجی کھڑے ہوئے تھے نا، روایات تاریخ گواہ ہے، حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے، وہ اپنی رداؤں کو سروں پہ بھی ڈالتے تھے، اپنے پاؤں کے نیچے بھی دیتے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا جس سال حاجی گئے تھے۔ نبی نے تو نہیں فرمایا، رسول اللہ بھی بوڑھے تھے، 63 سال کے تھے، آپ نے تو نہیں کہا ابھی گرمیاں سردیاں آ جائے تو میں حج پہ جاؤں گا۔ بانی شریعت ہیں، جو حکم واجب ہے واجب ہے۔ مولا علی ساتھ گئے، حج واجب ہے واجب ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام، گرمی کا زمانہ تھا نا، بی بی فاطمہ زہرا بھی ساتھ حج پہ گئی، اور بی بی فاطمہ زہرا جب حج پہ گئی ہیں، رسول کا کون سا زمانہ تھا؟ زندگی کا آخری سال ہے نا، اور بی بی فاطمہ زہرا کا آخری سال۔ اب خود اندازہ کریں، امام حسن امام حسین کتنے سال کے تھے؟ چھوٹے بچے تھے، 7 سال کے تھے، 7 سال، 6.5 سال، اور بی بی زینب عالیہ، بی بی ام کلثوم، وہ 5 سال، اس سے بھی چھوٹی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا گرمی کا وہ زمانہ تصور کرو، آج تو بجلیوں کا زمانہ ہے، کولر اور پنکھے اور اے سیوں کا زمانہ ہے، اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب زہرا نے تو نہیں کہا بابا میں نہیں جاتی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمی میں ہم کیسے یہ اونٹوں پہ سفر کریں؟ معلوم ہوا فریضہ جو واجب ہو گیا ہے اس پہ یہ نہیں دیکھا جاتا گرمی ہے یا چھوٹے بچے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، خدا مدد کرتا ہے، انسان ارادہ تو کرے۔ تو لہذا حج واجب۔ اب امام حسین نے کتنے حج کیے تھے؟ پیدل 25۔ تو لہذا امام کی حج کرنے کے بعد زیارت پہ جاؤ تو مستحب 70 حجوں کا ثواب ہے، بلکہ روایت ایک اس سے بڑھ کر ملتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یا آپ کی گود میں آپ کی گود کا پھول حسین ابن علی، نبی بڑے پیار اور محبت سے حسین کو بوسے دے رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا نا زوجہ نبی بی بی عائشہ نے، کہتی ہیں یا رسول اللہ بڑا حسین سے پیار کرتے ہیں، بڑا حسین کو چاہتے ہیں، اتنا بوسے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری زوجہ تجھے کیا معلوم اس حسین کی عظمت کا، اور میری زوجہ جو شخص میرے حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے مجھ نبی کے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب دیکھو ہمارا حج پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ہے نا، عمرہ، لیکن نبی کا حج کوئی کہہ سکتا ہے باطل ہے؟ اللہ انبیاء کا سردار ہیں، رسول فرماتے ہیں میرے حج اور عمرے کے برابر ثواب، یعنی اس کا حج بھی قبول ہے، اور حج کی اس زیارت کی عظمت اتنی ہے کہ جو حسین کی زیارت کرتا ہے نبی کے واجب حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جا، آپ کا حج اور عمرہ کو جا، امت کے گناہگار کو جا، حسین کی زیارت کرنے سے اتنا ثواب لے لے، نبی فرماتے ہیں اور میری زوجہ حیران کیوں ہوتی ہے جو میرے لال حسین کی زیارت کرے اللہ اسے مجھ نبی کے 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا۔ بی بی عائشہ اور حیران ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ 2 حج، ایک حج پہ پریشان تھی آپ نے 2 کر دیے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یا رسول اللہ آپ نے 2 حج کر دیے۔ کہا میری زوجہ تو پریشان ہو رہی ہے، جو حسین کی زیارت کرے اسے 3 حج اور 3 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں میری حیرانگی پریشانی بڑھتی رہی، نبی عدد بڑھاتے گئے یہاں تک
لسان وحی سے نبی نے فرمایا اور میری زوجہ حیران پریشان نہ ہو، جو میرے لال حسین کی زیارت کرے اللہ اسے مجھ نبی کے 90 حج 90 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی حسین کی زیارت کا اتنا ثواب ہے۔ اجاب آپ کہیں کہ ہم تو نہیں جا سکتے، حسرت رکھنا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی آقا میں کربلا نہیں جا سکتا، میں بڑا بے چین بے قرار رہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپنے آقا اور مولا حسین سے جڑ کر رہوں، یعنی زہرا کلال مجھ سے راضی رہے، میں ہر وقت اس سے رابطے میں رہوں۔ آپ بھی لوگوں کو دیتے نا فون نمبر اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، جب بیٹا باہر جاتا ہے یہ لے بیٹا میرے ساتھ رابطے میں رہے، ہیں کہ نہیں؟ رابطے میں ایسی رہتے نا۔ تو لہٰذا کہا کہ مولا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں اپنے امام آقا حسین کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ فرماتے ہیں پھر تو اس طرح کیا کر، روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کر کربلا کی طرف منہ کر کے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیا پڑھنا ہے؟ سارے مل کے پڑھو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کتنا آسان ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ 3 دفعہ پڑھیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ جو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا روزانہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو حسین ابن علی کے ساتھ رابطے میں۔ آپ یہاں پہ بھی ہیں تو سلام کریں، سلام آپ کو امام کی زیارت کا ملے گا۔ جب ایک شخص نے آیا امام کی خدمت میں، مدینے پہنچا، کوفہ سے مدینے پہنچا، امام نے فرمایا یہ بتا تو ہر روز میرے جد حسین کی زیارت کو جاتا ہے؟ کوفہ سے کربلا کتنا ہے؟ 80 کلومیٹر بھی نہیں ہے۔ امام حسین کی قبر تک 80 کلومیٹر ہو جائے گا اس دور میں، تقریباً کتنا بنے گا؟ اس سے بھی کم ہے، 80 کلومیٹر بھی ہو تو گھوڑے پہ لوگ جاتے تھے اس وقت۔ امام فرماتے تو روزانہ جاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ امام فرماتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ؟ کہتا ہے آقا نہیں جاتا۔ امام فرماتے تو مہینے میں 1 مرتبہ جاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں جاتا۔ سال میں 1 مرتبہ جاتا ہے؟ آقا نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں تو کتنا جفاکار ہے، میرے جد حسین کے پڑوس میں رہ کے تو کربلا زیارت پہ نہیں جاتا۔ پھر اپنی مجبوری بتائی، آقا حکومت کے لوگوں کی مجھ پر نظر ہے، میرے لیے جانا دشوار ہے۔ پھر جب مجبوری سنی نا، امام فرماتے ہیں اگر تیری یہ مجبوری ہے تو پھر گھر میں بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کربلا کی طرف کبھی دائیں دیکھ بائیں دیکھ، ایک جملہ ادا کر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ کے نزدیک ایسا ہے تو کربلا میں قبر حسین ابن علی پہ سلام کر رہا۔ شب جمعہ ہے، زیارت امام حسین پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں امام حسین کی کو ہدیہ کریں، اور زیارت امام حسین۔ علماء مساجد میں شب جمعہ پڑھاتے ہیں، قبلہ صاحب بھی یقیناً یہ اس سنت کو، اس اچھے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں، تاکہ جب مر جائیں تو قبر میں پہلی رات حسین ابن علی کی زیارت کا پاک نور ہماری قبروں کی ظلمت کو نورانیت میں بدل دے۔ امام حسین کی زیارت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہذا امام کا کردار، امام حسین ابن علی کی سیرت جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام کی فرش عزا پہ تو آ گئے ہیں، امام کا کردار کیا تھا؟ واجب نماز تو پڑھتے تھے، نافلہ کتنی پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نماز نافلہ،
جو دن کی 51 رکعت ہے اس سے ہٹ کے رات کی تاریکی میں حسین ابن علی 1000 رکعت روزانہ نافلہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ذرا بتائیں، جو آقا حسین رات کی تاریکی میں راتوں کو جاگ جاگ کر نماز نافلہ مستحب پڑھے، اس حسین کا چاہنے والا ایام اعزاء میں موبائلوں پہ اپنا وقت برباد کرے، گیموں میں وقت برباد کرے، خود بھی فلمیں دیکھے، دوسروں کو بھی فلمیں دکھائے، خود بھی ناچ گانا دیکھے، دوسروں کو بھی دکھاتا رہے، بتائیں اس سے زہرا کلال حسین راضی؟ حسین کی راتیں اتنی پاک ہوں، آج حسین والے کی راتیں نجس ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے جب کسی نے پوچھا نا عاشور کے بعد، آقا آپ کے چوتھے امام سے پوچھا، امام حسین کی پشت پر ایک نشان تھے، کچھ نشان تھے جو داغ پڑے ہوئے تھے، سیاہ نشان تھے، وہ کس چیز کے تھے؟ آپ تو کربلا میں تھے، یزیدوں نے ظلم ڈھائے، ایک خاص نشان تھے جو کاندھوں کے پیچھے مہر امامت والی جگہ پہ، وہ نشان کس چیز کی تھی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کئی عرصے سے کوئی نشان بنے ہوئے ہوں۔ امام فرماتے ہیں میرا بابا حسین رات کی تاریکی میں مدینے کے محلوں میں نکلتے، جہاں بیوہ عورتیں رہتے، جہاں غریب لوگ رہتے، جہاں یتیم بچے رہتے، ان کے دروازوں پہ جا کر وہ اپنے کاندھوں پہ بوریاں لاد کے جاتے، لوگوں کو کپڑے دیتے، ان کے گھروں میں کھانا پہنچاتے، ان کی ضرورت کو پورا کرتے، ان بوریوں کے اٹھانے کے وہ نشانات ہیں۔ امام حسین کا یہ کردار ہے، کوئی مسلمان بھوکا نہ رہ جائے، کوئی مومن بے لباس نہ رہ جائے، کوئی مومن ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوتے انتظار میں ہماری اولاد ہمارے لیے کپڑے بنائے، بیوی کے لیے 10 جوڑے بن جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے 1 سو نہیں بناتے۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا، میری بیوی ہے، بچوں کے لیے آ جائیں گے، بیوی کے لیے آ جائے گی، سب کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن والدین کا حق ہے، کھا جاتے ہیں۔ والدین کا ایک مقام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، باپ کا بیٹے کے لیے اولاد، باپ کا اولاد کے لیے دعا کرنا ایسے ہے جیسے نبی کا امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ ماں باپ سے دعا لیا کرو، ماں باپ کو چھوڑ کر ہم غیروں سے دعائیں لیتے ہیں، تو لہذا ماں باپ کے حق کو فراموش نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام غیروں کے دروازوں پہ عطا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، بیوہ عورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر ہماری اپنی ماں بیوہ ہو، ہماری اپنی بہن بیوہ ہو، ہماری اپنی بھابھی بیوہ ہو، ہمارے اپنے بھتیجے بانجے بیوہ ہو، ہمارے بھتیجے اور بانجے یتیم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یا بھتیجی اور بھانجیاں بیوہ ہو سکتی ہیں، کئی خاندانوں میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو جب خاندان میں یتیم بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، مستحق بھی ہوں، ضرورت مند بھی ہوں، ان کی ضرورت کو پورا نہ کریں، ان پر خرچ کریں گے تو پھر پروردگار اور عطا کرے گا۔ ناج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہر شخص کو اس کے سال کے خرچے کے مطابق رزق دیتا ہے۔ کس کے مطابق دیتا ہے؟ سال کے خرچے۔ اس میں ذرا غور کریں تو امام ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو سخاوت سے ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کو سخاوت والا رزق دیتا ہے، جو ہاتھ کو بخل اور کنجوسی سے رکھتا ہے اللہ اس کے بخل کے مطابق اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ کھلا ہے، فرشتوں اس کو دے دو۔ اس لیے جب کسی نے کہا نا امام حسن علیہ السلام سے، آقا آپ ہر وقت روزے سے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، آپ نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں،
امام فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس رب سے، میں نے اللہ کی مخلوق سے ہاتھ کھینچا، کہیں رب مجھ سے ہاتھ نہ کھینچا۔ اللہ وہ دے رہا ہے، میں لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا رہا ہوں۔ تو لہذا اللہ عطا کرے تو انسان بخل نہ کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ امام حسین کی سخاوت، امام حسین کی عبادت دیکھیں تو 1000 رکعت نماز، واجب نمازوں کی نماز، سخاوت دیکھیں تو اس قدر مہربان۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا یزید کے خلاف کیوں کیا تھا؟ کیا امام حسین کا یزید سے جو کیا جھگڑا کوئی زمین اور جائیداد کا تھا، خاتون کا تھا، کوئی بچوں کے قتل کا تھا؟ کیا تھا؟ دین کا تھا۔ جب یزید کی طرف سے بیعت کی پیشکش کی گئی، حسین ابن علی نے یہی انکار کیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا پاک کردار آئے تطہیر کا وارث ایک ناپاک نجس کردار یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر فرزند رسول بیعت کر لے تو پھر دنیا میں اسلام پہ سلام ہے۔ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے فلاں صحابی کے بیٹے نے بیعت کر لی، نبی کے فلاں صحابی نے بیعت کر لی، نبی کے فلاں صحابی کے بیٹے نے بیعت کر لی، فلاں صحابی نے بیعت کر لی۔ حسین بھی کر لیتے، حسین اگر کر لیتے، یزید یہی تو چاہتا تھا حسین کی بیعت کر کے نبی کی تائید لے لوں، گویا وہ اپنا کافرانہ عقائد، وہ اپنی بد کرداری پہ حسینیت کی مہر لگوانا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی نے یہ جواب دیا اپنی شہادت کے ساتھ، میں قربان تو ہو سکتا ہوں، میں اللہ کے دین کو قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں خود قربان ہو جاؤں، میں فاسق اور فاجر بے دین کے کردار کی تائید نہیں کروں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، اللہ کے دین کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے فرمایا یزید راجل فاسق، یزید ایک فاسق اور فاجر ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کیوں فاسق اور فاجر؟ فاسق فاجر کہتے ہیں جو شریعت کے حدود سے باہر نکلا ہوا، یعنی اس کا کوئی کام نہ قرآن کے مطابق ہو نہ سنت کے مطابق ہو۔ فرمایا وشارب الخمر، یزید شرابی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں فاسق اور فاجر اور شرابی کی بیعت کروں؟ آج جو شراب پیتے ہیں، حسین شرابی کی بیعت نہیں کرتے، شرابی سے نفرت کرتے ہیں، اور آج کوئی حسین والا ہو کے شرابیں پیے، فسق و فجور کرے۔ یزید کیا کرتا تھا؟ امام نے فرمایا نا فاسق اور فاجر، تو یزید کیا کرتا تھا؟ یزید داڑھی منڈواتا تھا۔ پہلے اسلام میں سب سے پہلے جس نے داڑھی منڈوا کے مسلمانوں کے تخت پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، وہ پہلا یزید ہے۔ لہذا داڑھی منڈوا کے تخت پر بیٹھا اور شراب پیتا تھا، رضائی بہنوں اور ماؤں سے ناجائز تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ جو اسلام میں حرام ہے وہ یزیدیت میں یہ سارا جائز۔ یزید شطرنج کھیلتا تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام جب لوگ پہنچے تھے نا دربار میں، تو اس وقت یزید شراب بھی پی رہا تھا، شطرنج بھی کھیل رہا تھا، داڑھی مڑوا کے بیٹھا تھا، اور ادھر سے علی کی بیٹیاں پردے دار کھڑی، بے پردہ کھڑی، پردے دار بیویاں بے پردہ کھڑی۔ یعنی یزیدیت کا کردار دیکھا، یزید شرابی ہے،
یزید زانی ہے، یزید داڑھی منڈوانے والا ہے۔ یزید جو ہے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا یہ بنی ہاشم نے حکومت کو لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ ما جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر جبرائیل لے کر آیا ہے، نہ کوئی اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کچھ نہیں ہے، الیاذ باللہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ انہوں نے حکومت کے چکر میں قرآن بھی بنا دیا اور وحی اور جبرائیل کو بھی استعمال کر لیا۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ یزید ملعون، یزید کی افکار ہے۔ اس لیے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ اگر ہم یزید کے خلاف نہ اٹھے تو پھر ہمارے سروں پہ آسمان سے سنگ باری کی جائے، اللہ کا عذاب ہے۔ یزید کی اتنے صفات، اتنی بد کرداریاں، اور آج بعض لوگ کہتے ہیں جی یزید نے یہ آرڈر جاری نہیں کیا تھا۔ تو میرا دوست ان دھوکے باز ملاؤں کے دھوکے میں نہ آ، پھر پوچھ ان سے، پڑھ ذرا تاریخ علماء اہل سنت اور شیعہ کی۔ بس یہ کوفہ کا جو نبی کا صحابی تھا اس کو گورنی سے معزول کس نے کیا؟ یزید نے۔ نبی کے صحابی کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، پھر اسی نے بھیجے نا آگے سارے لشکر۔ اگر یزید یہ مجرم نہیں تھا تو پھر یہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شام کیا کرنے گیا تھا؟ سوچو میرے دوستو، آ جاتے ہیں آج یزیدیت کی وکالت کرنے والے، یزیدیت کے نمک خوار دفاع کرتے ہیں، یہ نبی کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور نبی کی آل کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ بتاتے ہیں یزیدیت کا دفاع کر کے کہ ان کو نبوت سے، ان کو رسالت سے محبت نہیں ہے۔ امام حسین ابن علی، لہذا یزید کا کردار ایسا تھا۔ یزید نے اس لیے علماء اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ کیا ہیں سارے؟ ان کی ذرا کتابیں پڑھیں جنہوں نے یزید سے براءت اور لعنت کے، بعض نے جواز اور بعض نے واجب کا حکم دیا، جس سے یزید کے عقائد اور افکار سے معلوم ہوتا ہے جو کافرانہ عقائد کا مالک تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کا قیام یزیدیت کے خلاف نہ تھی جائیداد کی جنگ، نہ تھی اولاد کی جنگ، نہ کوئی تھی خاتون کی جنگ، بلکہ جنگ کون سی تھی؟ وہ اللہ کے دین کو مسخ کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین کو مسخ ہونا برداشت نہیں کر رہے تھے، قربان ہو گئے، اللہ کے دین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ اب یہ جو یزیدی کردار ہے، یزید یہ کرتا تھا، ناچ گانا اس کے دربار میں عام تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے، ناچ گانا ہو، ڈانس ہو، یہ محرم سفر ختم ہوگا اور کتنی شادیاں ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں ناچ ہوگا، ڈانس ہوگا، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مومن ہوں گے، عزادار ہوں گے، ادھر سے گھر کی چھت پہ عباس علمدار کا علم ہوگا اور گھر میں کنجر خانہ ہوگا۔ ذرا بتا، حضرت عباس علم ان کے گھر میں ڈھول بجتے تھے کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے گھر میں شادی پہ گھوڑوں کو نچوایا اور ڈھولوں کو بجوایا؟ میرا دوست کردار ایسا اپنا، دنیا والے مثال قائم کریں۔ آل محمد کے ماننے والوں نے آج شادی کی ہے جس کی شادی پہ یا نعرہ علی لگ رہا تھا، یا نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، یا محمد اور اس کی پاک آل پہ درود پڑھ رہے تھے۔ ایسی شادی کر، لوگوں کے لیے مثال بنا اپنی اولاد کی شادیوں کو۔ ہم یہ لے کر آ جاتے ہیں، رسول نے تو نہیں کہا تھا میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، میں بھی اس کی شادی پہ گھوڑے نچواتا ہوں، میں بھی اس کی شادی پہ ڈھول بجواتا ہوں۔ آج تو لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہمارا ایک بیٹا ہے، ہم اس کو ارمان پورے نہ کریں، میری ایک بیٹی ہے، میں اپنے ارمان پورے نہ کروں، یعنی ہم اپنے ارمان پورے کرتے ہوئے نبی کی شریعت کا قتل کرتے ہیں۔
یہ کیسے؟ پتہ ہے کہ ناچ گانا یہ کہاں سے؟ بی بی زینب عالیہ نقل کرتے ہیں کہ بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا تھا ہمارا اکبر مارا گیا، ہمارا عباس مارا گیا، ہمارا قاسم مارا گیا، ہمارے جوان مارے گئے، خیام میں کیسے پتا چلتی؟ کہتی ہیں جب یہ ہمارے جوان مارے جاتے تو ادھر سے لشکر اعداء میں وہاں پر یہ موسیقی کے آلات شامیانے بجائے جاتے خوشی کے، جب وہ شامیانے بجاتے تو ہمیں سمجھ آتی حسین کا جوان علی اکبر مارا گیا۔ تو اپنی اولاد کی خوشی پہ وہ ڈھول وہ چیزیں بجواتا ہے جو حضرت علی اکبر کی شہادت پہ بجائی گئی۔ کیا فائدہ پھر ادھر سے ہم کہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھاتے ہیں، ادھر سے حسین کو راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان یزیدیت کو راضی کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جو دو پارٹیوں میں مل بیٹھے بڑا منافق، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سارے کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ کہ تو بڑا منافق ہے، نبی کے ساتھ بیٹھنے والا بڑا منافق، نبی کو یوں کہتا تھا اور نبی کے بعد یوں ہو گیا، بڑے منافق۔ وہ نبی کے منہ پر اور نبی کے بعد اگر دو رنگ دکھائے تو منافق بن گئے۔ ہم اپنی بچوں کی شادی پہ مسائل پڑھا کر پھر ہم ڈھولی کو لے کر آئے، ہم مومن بن گئے؟ ہم بھی تو منافق بن گئے۔ میرا دوست یہ باتیں سخت ہیں لیکن میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ آل محمد کا دین اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ پیغام حسینیت ہے جو حسین نے ہم تک پہنچائے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ کتنے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، جب ان کی شادیوں پہ کوئی عزیز لے کر آتا ہے تو وہ شادی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب تک یہ ڈھولی نہیں جائے گا میں نہیں آؤں گا۔ جرأت ہونی چاہیے ہمارے جوانوں میں، روکنا چاہیے۔ چند لحظوں کے لیے یاد رکھیں، جب ہمارے گھروں میں شادی بیاہ میں جب ڈھولی اور ناچ گانا آتا ہے پھر اللہ کی رحمت نہیں آتی، پھر اس میں اللہ کی لعنت آتی ہے، پھر وہ گھر شادی خانہ آبادی نہیں ہوتا، اسی دن سے بربادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہو رہا ہے۔ اور جس شادی میں آغاز نعرہ تکبیر سے کیا گیا، جناب زہرا اور امیر المومنین کی شادی میں ہیں، تو پھر اس شادی کی برکت کیا تھی؟ اللہ نے اولاد دی تو اتنی پاک، کوئی حسن بنا تو کوئی حسین بنا، کوئی زینب بنی تو کوئی ام کلثوم بنی۔ یہ شادی پاک ہو تو پھر اولاد بھی پاک ملتی ہے، اور پاکوں کو ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے یزید کے کچھ افعال دیکھ لیے۔ یزید کیسا تھا؟ یزید کے بارے میں ملتا ہے وہ اپنے، یہ ضروری سمجھتا ہوں یزیدیت کا تعارف ہونا چاہیے ہمارے بچوں اور جوانوں کو علم، چونکہ آج کل بہت لوگ یزیدیت کی وکالت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ کون تھا؟ علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، علماء اہل سنت کی کتاب سے، کہ یزید اپنے دربار میں تخت پہ جو اس کا بندر تھا اس کو ایک لمبا چولا پہنا کر اس کے سر پہ کپڑا باندھ کے اسے تخت پہ بٹھا کے اشارہ کرتا تھا سید الانبیاء کی طرف۔ میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ میں وضاحت سے کہوں، نبی کے حق میں توہین کرتا تھا۔ یہ یزید تھا ملعون جو نبوت کی توہین کرے۔ اور اسلام میں سب سے پہلے جو جانور کے غسل و کفن کا اہتمام کیا اور تعزیت کا فرش بچھایا وہ یزید تھا۔ اس کا جب بندر فوت ہوا نا، یزید کا بندر فوت ہوا جو بڑا پیارا تھا، پھر اس کو غسل و کفن دیا، پھر اس کو دفن کیا گیا، اور پھر اس کے لیے تعزیت دینے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اسلام کا حکم ہے
کوئی جانور ہو جس کے متعفن سے، مثلا بھینس ہے، گائے ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بڑے جانور ہیں، یا تو زمین میں گڑھا کھود کے ان کو دفن کر دو یا پھر ان کو نہر اور دریا میں بہا دو۔ اسلام نے حکم نہیں دیا ہے کہ کسی جانور کو تم اس کو غسل کفن دے کے دفن کرنا شروع کر دو۔ اسلام اس چیز صرف یہ مسلمان کے لیے غسل و کفن اور دفن کا حکم ہے، جانور کے لیے صرف دفن ہے یا اس کو پانی میں بہانا ہے۔ تو لہذا یزید کے افعال، افکار، عقائد اس قدر پست تھے۔ اب ہم نے دیکھا یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید جواری تھا، یزید زانی تھا، یزید سنت کا مذاق اڑانے والا تھا، یزید قرآن کا مذاق اڑانے والا تھا، یزید نبی کا مذاق اڑانے والا تھا، اتنا بد کردار ہو گیا یزید۔ آج ہم سارے کہتے ہیں یزیدیت، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یزیدیت مرد آباد، یزید مرد آباد نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد۔ یزید مرد آباد میں یزید کی ذات مرد آباد ہے، اور یزیدیت مرد آباد کا مطلب یزید اور اس کے افعال سے ہم بیزار ہیں۔ میرا دوست ادھر سے تو کہتا ہے یزیدیت مرد آباد، میں یزید پہ بھی لعنت کرتا ہوں، یزید کے کردار پہ بھی لعنت کرتا ہوں، لیکن لعنت کرنے کے بعد ہمارے اندر شراب پینا بھی ہو، ہمارے اندر جوا کھیلنا بھی ہو، ہمارے اندر زنا کرنا بھی ہو، ہمارے اندر داڑیاں مڑوانا بھی ہو، ہمارے اندر سنت کا مذاق اڑانا بھی ہو، ہمارے اندر قرآن کا مذاق اڑانا بھی ہو، ہمارے اندر دین کی توہین کرنا بھی ہو۔ اگر ہم کہیں یزیدیت پر لعنت، ایک مرتبہ یزید بھی پریشان ہو کے کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، بندہ میری پارٹی کا ہے، کام سارے میرے جیسے کرتا ہے، پھر بھی میرے اوپر لعنتیں کرتا ہے۔ اور یزیدیت پہ لعنت کرنے سے پہلے خود کو یزیدیت سے بچاؤ، اپنے اندر پہلے حسین کا کردار پیدا کر۔ شکل سے لگے کوئی حسینی آ رہا ہے، اخلاق سے لگے کوئی حسینی آ رہا ہے۔ یزید نے اپنی زندگی میں 3 کارنامے انجام دیے۔ 4 سالہ حکومت تھی۔ ایک پہلا واقعہ 61 ہجری جس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، امام حسین ان کے اصحاب اور اولاد کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں کیا تو پھر شام میں کیوں گئے، پھر وہاں پر قید کیوں ہوئے، نبی کے صحابی کو اس نے معزول کیوں کیا؟ لہذا علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا۔ پہلا واقعہ 61 ہجری کا، اس نے نواس رسول سے جنگ کی۔ دوسرا، اس نے مسجد النبوی کی حرمت کو پامال کیا۔ مدینے میں مقام حرہ میں یعنی جو حملہ ہوا، 3 دن کے لیے شریعت محمدی کے حرام کو حلال بنا دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ حرام مصطفیٰ کو حلال بنا دیا۔ 3 دن تک زنا مباح قرار دیا، جس میں نبی کی، اصحاب کی، 300 بیٹیوں کی عزت کو، ناموس کو داغدار کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی زنا زادے پیدا ہوئے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے۔ 3 دن مسجد النبی میں اذان بند، نماز بند، اور مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا، کھچروں کو باندھا گیا، جن کے بول و براز، پیشاب، پخانہ، لید، ساری گندگی قبر رسول تک آتی تھی۔ یہ یزید کے کارنامے، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، 700 نبی کے اصحاب کا قتل کیا۔ کتنے؟ پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے 700 اصحاب کا قتل عام کیا گیا مدینے میں، اور 10,000 لوگوں کا قتل۔ کتنے لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا، کتنی ماؤں کے شکم
جو وہ پھاڑے گئے، کتنے ظلم ڈھائے گئے، یہ یزید کا کردار تھا۔ اور آج ہم یزید کی وکالت کریں، حسینیت کے بارے میں تحقیق کریں، لوگوں کے بہکاوے میں آ کے حسینیت کو نہ چھوڑ۔ آج دشمن کی یہ سازش۔ تیسرا، یزید نے کیا کیا؟ تیسرا کارنامہ، اللہ کے گھر پہ 64 ہجری میں اس نے اللہ کے گھر میں اس کے حکم سے اللہ کے گھر میں منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے پھینکے گئے اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار منہدم ہو گئی، خانہ کعبہ کی چھت کی کچھ حصہ گرا، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، جو اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے زمانے کے تبرکات تھے وہ جل گئے۔ یزید نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ کربلا سے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مسجد النبوی، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ۔ اب ایک جملہ بتا دوں، جو امامت کا دشمن بنتا ہے وہ نبوت و توحید کا دشمن بنتا ہے۔ اس نے آغاز کیا تھا امام حسین کی امامت سے، اور پھر جو نبی کی توہین کی اور پھر خدا کی توہین کی۔ لہذا یہ یزید کے سفاق کاریاں، بدعمالیاں، یزیدیت سے آج جو وکالت کرنے والے، صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا یزید کا یہ کردار 34 سے 35 سالہ تھا، لیکن اس نے اس قدر جرائم انجام دیے، اپنے وقت کا اتنا بے دین تھا۔ جب اپنے دربار میں تخت میں بیٹھا تھا نا، اور ادھر سے آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جب اس کے دربار میں آیا اور ادھر سے مؤذن نے اذان دی، تو یزید نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا اور تخت سے نیچے اتر کے چلا گیا۔ کہتا ہے جب مؤذن نے اذان دی، کہتا ہے لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ یزید تھا، نماز کا مذاق اڑانے والا۔ یزید کے باپ نے اس کو کہا تھا نماز پڑھا کر، اس نے قرآن کی آیت مجیدہ پڑھ کے مذاق اڑایا، کہا کہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ویل للمصلین، نمازیوں پہ افسوس ہے۔ کہتا ہے ابا تو مجھے کہتا ہے نماز پڑھ، اللہ نے تو قرآن میں نمازیوں پہ افسوس کیا ہے، انہیں جہنم کی وعید دی ہے، حالانکہ آگے آیت اور ہے۔ اللہ نے کن نمازیوں کی مذمت کی ہے؟ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرنے والے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا شراب نہ پیا کر، تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام پہ نہیں پیتا، میں دین نصارہ پہ پی لیتا ہوں۔ اس بدبخت نے یہ دیکھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہلواتا اور قرآن کا مذاق اڑاتا۔ وہ کہتا تھا تو برملا نہ پی، کیا کہتا؟ میں دین نصارہ پہ، حالانکہ دین نصارہ میں بھی شراب پینا حرام ہے، دین عیسائیت میں بھی حرام ہے۔ انہوں نے حکم خدا کو مسخ کر کے حرام کو حلال بنا دیا، اور پھر یزید اسی کا پیروکار بن گیا۔ یہ یزید کے افکار آپ نے سنے، عقائد سنے، اس کا کردار سنا۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، یزید کا یہ کردار اس کے لیے باعث ملامت ہے، باعث نفرت ہے۔ یہ کردار امام حسین ابن علی نے جو اس کے مقابل میں قیام کیا، اس کا یہ غلط عقائد دیکھے، اس کے غلط افکار دیکھے، اس کا غلط کردار دیکھا،
تو امام نے قیام کیا، گویا بتا دیا میں اس کی بیعت کر کے اس کے غلط عقائد اور غلط کردار کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ کردار وہ پیش کروں گا، عقائد وہ پیش کروں گا جو محمد مصطفیٰ سے میں نے وراثت میں دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد پر صلاۃ و سلام۔ اللہم صلی علی امام حسین سے اپنی محبت یہ رکھنا، امام حسین سے یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین احبنی، جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ سارے امام حسین سے محبت رکھتے ہیں جی؟ سارے اپنی اولاد اپنی امام سے بتائیں، امام حسین سے سب کو محبت ہے؟ اور نبی نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ آپ سارے مولا حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ اچھا، اب آپ لوگوں سے سوال ہے، میرا یا آپ کا، اللہ سب کی اولادوں کی حفاظت کرے، ہمارا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اس کے جنازے کو چھوڑ کے ہمارا کوئی عزیز وہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے، اس دن وہ ہمیں منہ نہ دکھائے، رہ رہا ہو محلے میں، ہو علاقے میں، اس سے پوچھے کہاں گیا تھا؟ میں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ گیا تھا، میں اپنے بھائی کی قبر پہ گیا تھا، اپنے نانے دادے کی قبر پہ گیا تھا۔ تیری مرے ہوئوں کو اتنے سال ہو گئے ہیں، تجھے ان کا غم آج یاد آیا ہے میرا جوان مرا ہے؟ اور میرا دوست یاد رکھ، اگر تجھے نبی سے محبت ہے، اگر تجھے حسین ابن علی سے محبت ہے، پھر ایسا نہ کر روز عاشور فاطمہ زہرا کا حسین اس دن مارا گیا، حسین کا کریل جوان اکبر مارا گیا، حسین کا علی اصغر مارا گیا، علی کا لال عباس علمدار مارا گیا، کتنے جوانوں کے لاشیں کربلا میں پڑے ہیں، اور ان سب کے سوگ میں محمد مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ اگر تو نبی کا سچا کلمہ گو ہے، اگر علی کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، اگر فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے، اگر حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، پھر عاشور کے دن حسین کی فرش عزا کو چھوڑ کر قبرستانوں میں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے نہ جاؤ۔ اگر ہم جائیں اپنے مرحومین کی قبروں پہ، اس کا مطلب ہے مجھے ان کا غم زیادہ ہے، حسین کا غم نہیں۔ اور میں شرعی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، نیٹ کے اوپر بھی آج آپ دیکھیں علماء اہل سنت کے مختلف مکاتب کے جتنے بھی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عاشور کے دن قبرستان میں جانا سنت سے ثابت ہے؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی سنت۔ ہمارے ہاں رسول اور رسول کی آل کے عمل سے سنت، عمل سے ثابت ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا سنت سے ثابت ہے؟ علماء اہل سنت کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں۔ کوئی مجھے صحیح بخاری سے حدیث لے آئے رسول اللہ عاشور کے دن قبرستان گئے، لے آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ عاشور والے دن حسین کے غم کو بھلا کر نبی رسول اللہ غم میں بیٹھے۔ میری اور آپ کے بیٹے کی میت ہو، ہمارے جنازے میں اگر کوئی نہ آئے اور قبرستان چلا جائے تو ہم زندگی بھر ناراض ہوں۔ بتا، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے اس کے لال کے غم کو چھوڑ کر اپنے کے تو قبرستانوں میں چلا گیا، کیا نبی تجھ سے راضی ہوں گے؟ جناب زہرا راضی ہوں گی؟ میرا دوست تجھے یہ نہیں کہتا قبرستان نہ جا، جا قبرستان،
10 محرم سے ہٹ کے جا، امام حسین سے تو اپنی محبت کا ثبوت دے۔ سوچ ذرا، مجھے تیرے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، ہم بھی مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ایک دشمن کی سازش تھی کہ عالم اسلام کو حسین ابن علی کے فرش سے دور کر دیا جائے تاکہ ان تک حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے، ان تک حسین کی مظلومیت نہ پہنچے۔ دنیا اندھیرے میں رکھنا چاہتی ہے، حق سے دور رکھنا چاہتی ہے، لہذا قبروں میں جا، بے شک جا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں زوروا موتاکم، اے علی والو اپنے مردوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو، ان 10 دنوں کا احترام کرو۔ یہ فرش عزا بچھی ہے محمد مصطفیٰ کے لال کی، فاطمہ زہرا کے نور نظر کی، علی مرتضیٰ کے جگر کی، یہ ان کی تعزیت اور غم کے دن ہیں۔ ان کے بعد جاؤ اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرو، فاتحہ پڑھو، کوئی نہیں روکتا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے ایسا لگے ہم اپنوں کو تو یاد کر رہے ہیں اور حسین کو بھلا رہے ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں حسین نے، اور اس قربانی میں ایک بڑی قربانی دی ہے عباس سلمدار، اجرکم علی اللہ زدہ۔ آیا عباس سلمدار زہرا کے لال کی خدمت میں، حلی من رخسار، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا انت صاحب لوائی، عباس بھیا تو میرا علمبردار ہے، اور میں عرض کروں گا آقا آپ کا لشکر کہاں رہا، اور جس کا علمبردار عباس ہے اجرکم علی اللہ زدہ۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ہائے حسین خیام حسینی میں بچوں کی العطش کی صدا بلند ہے۔ آیت اللہ قاشانی مقتل الحسین میں نقل کرتے ہیں ایک خیمے میں جس میں مشکیزیں رکھے تھے، حضرت عباس سلمدار داخل ہوئے، کیا دیکھا عجیب منظر ہے، کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے رخسارے پہ رکھا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے کو اٹھائے اپنے منہ سے لگایا ہوا ہے، شاید پانی کا کوئی قطرہ مل جائے، اور کئی بچے نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہے، اور شاید مشکیزوں کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ اتنے میں آئی ہے بی بی سکینہ، ایک مرتبہ کا یا عمی العباس اے پانی کا اہتمام ہو جائے، اے علی اصغر پیاسا ہے، بس عزادارو اے بچوں کی پیاس دیکھی عباس سے رہا نہ گیا، مشکیزہ تھاما، ادھر سے حسین مظلوم امام وقت کی خدمت میں جب آئے تو امام نے بھی اجازت دی، فرمایا عباس جاؤ ذرا ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس سلمدار نے مشکیزہ لیا، نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت کہتی ہے علی کے لال نے اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، گھوڑے سے اتر کر آپ نے مشکیزے کو بھرا۔ ایک مرتبہ عباس سلمدار نے اپنا چلو پانی کا بھرا، جب چلو پانی بھرانا وَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، ہے عباس کو حسین کی پیاس یاد ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین اور کر حسینی پیاسے ہو، حسین کا عباس جیسا باوفا بھائی پانی پی لے۔ عباس سے پانی کو گرایا، مشکیزے کو تھاما، بس ایک تمنا ہے یہ مشکیزہ خیام میں پہنچے۔ عزادار و روایت کہتی ہے یہ عباس نے گھوڑے کو جوڑان دیا،
اے کھجوروں کے درخت کی طرف ایک لعین چھپ کے کھڑا ہے، ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہے، ایک لعین نے وار کیا، آپ کا دایاں بازو شہید ہوا، یا آپ نے مشکیزے کو سنبھالا، ایک دوسرے ظالم نے آپ کے بائیں بازو کو قلم کیا، اجرکم علی اللہ۔ ازادار اور روایت کا جملہ، جب دونوں بازو قلم ہو چکے، عباس علمدار نے مشکیزے کو اپنے دندان مبارک میں تھاما، ایک تمنا ہے، ہے عباس نہ بچے، یہ مشک بچ جائے، ادھر سے تیروں کی بارش ہے، ایک تیر کا لگنا تھا مشک میں، یا پانی بہا، ہے عباس کی آس ٹوٹی، ادھر سے ہے تیروں کی بارش ہے، ایک ظالم نے گرز مارا سر میں، عباس علمدار کے لیے زین پہ سنبھلنا مشکل ہے، آواز دی آقا میری مدد کو آئے، روایت کہتی ہے وہ جب زارا غلال عباس علمدار کے سرانے آئے، آپ کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھا، ایک مرتبہ کا آقا ذرا میری آنکھ سے خون صاف کیجئے، اب امام حسین نے آپ کی ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا، دوسری آنکھ میں تیر ہے، اور جب عباس علمدار نے وقت کے امام کی زیارت کی، عباس گریہ کرنے لگے، امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس کیوں رو رہا ہے؟ فرماتے آقا اس وقت یاد کر کے رو رہا ہوں، اور ابھی آپ نے میرے سر کا گود میں رکھا، اور جب زہرا غلال دین سے زمین پر آئے گا، وہ آپ کے سر کو خاک سے کون اٹھائے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ ازادارو بس آخری جملہ سید عبد الرزاق مکرم النجفی نقل کرتے ہیں، حضرت عباس نے ایک وصیت کی، آقا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا۔ کیوں بھیا عباس؟ انی مستعن من السکینہ، اور میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا، اے مشک خالی جائے، اے عباس کا لاشا تو جائے، اے لیکن پانی نہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين